شکر بھیا صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ شخص جنت کا رستہ بھول گیا، وہ شخص جنت کا رستہ بھول گیا جو مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا۔ جس نے ابھی تک نہیں پڑھا بابا بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں میں بسنے والے خیالات کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے، جس کی عطائیں ہماری خطاؤں سے بہت زیادہ ہیں، ہم خطائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں اور وہ معاف کر کر کے بھی نہیں تھکتا۔ آواز بلند بولو سبحان اللہ، ایسے محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ تمام تعریفیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جن کے لیے دونوں جہاں بنائے گئے۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ اے نبی اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اے نبی اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں دونوں جہاں پیدا ہی نہ فرماتا۔ کوئی لب خاموش نہ رہے ہو، شکر بولے سبحان اللہ۔ انتہائی شکر گزار ہوں آج کی انتظامیہ کا، جنہوں نے خوبصورت کر تعمیر کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے آج اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل خانہ کو سلامت رکھے، اہل خانہ کی محبت ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اس گھر کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے۔ انتہائی شکر گزار ہوں راجہ محمد کامران صاحب کا، جن کی محبت بری دعوت پر ہم اپنے کریم آقا سے محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے مل بیٹھے ہیں۔ اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ہیں فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد آصف سلطانی صاحب۔ آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ڈال کے اندر جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ ہیں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ سامعین جن پر بزم کا باقاعدہ آغاز کرنے لگا ہوں، آپ نے سبحان اللہ کی صدا اللہ پر سجا کے رکھنی ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، تو اللہ کی پاکی کا اظہار کرتے ہوئے شرمانا بالکل نہیں ہے، جھجکنا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ بآواز بلند ایک مرتبہ جھوم کے کہیے سبحان اللہ، ایسے نہیں جھوم کے کہیے سبحان اللہ۔ اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھتے بیٹھے کہ شاعر کہتا ہے کہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، ارے جو بھی ہے وہ ان کی مہربانی ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، ارے جو بھی ہے وہ ان کی مہربانی ہے، ارے جتنی بھی سانسوں نے آج تک ان کا ذکر کیا ہے، ارے جتنی بھی سانسوں نے آج تک ان کا ذکر کیا ہے، بس وہی میری زندگانی ہے، بس وہی میری زندگانی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ نعت محبوب داور سند ہو گئی ہے، نعت محبوب داور سند ہو گئی ہے، اور فرد جرم عصیاں میری مسترد ہو گئی ہے، ارے مجھ سا گناہگار بھی آغوش رحمت میں ہے، ارے مجھ سا گناہگار بھی آغوش رحمت میں ہے، ارے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی ہے، ارے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی ہے۔ خوش ہو کے بولیے سبحان اللہ، ایسے نہیں بابا سے بلند بولیے سبحان اللہ۔ سنیے شاعر کہتا ہے کہ فلک او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکتا، فلک او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکتا، ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکتا، فلک او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکتا، ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکتا، جنوں مولا ڈوبے ترا کوئی نہیں سکتا، جنوں مولا مارے بچا کوئی نہیں سکتا، کیونکہ او دی شان ازلا دی براء البرائے، کیونکہ او دی شان ازلا دی براء البرائے، تے ثانی جس تک کوئی نہیں او میرا خدائے، ارے ثانی جس تک کوئی نہیں او میرا خدائے۔
ارے ثانی جس تک کوئی نہیں اور میرا خدائے اسی خدا کے کلام سے آج کی بزم کا آغاز کرنے لگا ہوں ملتمس زینت القرآن فخر القرآن نجم القرآن جناب محترم حضرت علامہ محمد آصف سلطانی صاحب تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم سے آج کے بزم کا آغاز فرمائیں ان کی آمد سے پہلے محبت پر نعرے کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ وسطیہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب المبين إنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت رأيت أحد عشر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر كوكبا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد هلكنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ محبوب میرا محبوب میرا محفل نو سجائی رکھنا او دہیان دا میرا او دہیان دا میرا محفل نو سجائی رکھنا او دہیان دا میرا پتہ آپ نو حالاں دا پتہ آپ نو حالاں دا مندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کمل جبالاں دا بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے انج پیا لگدائے جویں آقا آئے ہوئے نے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ بروز حشر خدا کہے گا بندوں سے بروز حشر خدا کہے گا بندوں سے جو مصطفیٰ کو نہ مانے مل کر جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے مل کر پڑھیے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے میرے حضور کو اے خود سا بولنے والے میرے حضور کو اے خود سا بولنے والے تو آپ کی شان کے بارے میں جانتا کیا ہے تو آپ کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ مصطفیٰ کا اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ مصطفیٰ کا تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے لگے نہ جس پر قدم مصطفیٰ کے اے حاکم لگے نہ جس پر قدم مصطفیٰ کے اے حاکم وہ جائے سوئے حرم بھی وہ جائے ارے وہ جائے سوئے حرم بھی تو راستہ کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ
تھے جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد آصف سلطانی صاحب، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ دوران نعت ہماری اسٹیج کی رونق بنے، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد اخلاق تبسم شاہی صاحب، خطیب اعظم جامع مسجد فیض الحرمین مہاجر کالونی، آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آج کی ہماری بزم میں چار چاند لگائے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ کا سایہ تدیر ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ انہی کے ساتھ آج کی ہماری بزم کی رونق بن رہے ہیں، ہمارے علاقے کا فخر، ہمارے علاقے کی پہچان، آقا کریم کے عظیم سنہان محمد وسیم مدنی صاحب، آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر انتظامیہ کی طرف سے، اپنی طرف سے محمد وسیم مدنی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اخلاق تبسم شاہی صاحب، آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ سامعین ذوالفقار، سبحان اللہ کی فضیلت میں نے پہلے بتائی ہے، پھر میں بتا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، 90 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوں گی۔ یہ وہ عبادت ہو چکی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں گارنٹی کوئی نہیں ہے، حج کرتے ہیں گارنٹی کوئی نہیں ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں گارنٹی کوئی نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی پاکی کا اظہار دنیا میں بیٹھ کے کرتے ہیں کہ وہ آسمان پر فرشتوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ جو بندہ میری پاکی کا اظہار کر رہا ہے اسے اس کے گناہوں سے پاک کر دو۔ تو کوئی لوگ خاموش کریں، آواز بلند کہیے سبحان اللہ، ایسے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آج آپ محبت بری دعوت پر آئے ہیں، کوئی زبردستی نہیں لائے بٹھائے گئے، بس تھوڑی دیر کی محفل ہے، اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ جتنی بھی دیر بیٹھیں گے محبت کا اظہار کر کے، ایک دوسرے کو دیکھ کے نہیں بلکہ آواز بلند محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اور سنیے، شاعر کہتا ہے کہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، ارے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، ارے جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے، ارے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے۔ اور میرے رسول کو یہ شمس و قمر سے مت پہچان، کیونکہ ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے، ارے ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے۔ آج کی ہماری بزم کی رونق بن چکے ہیں۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹ جامعہ امینیہ رضویہ حیدرآباد سے تشریف لائے، آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج کی بزم کی رونق بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ آواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ اور سنیے، مختصر سی اپنی حاضری کرتے ہوئے ایک ہی سنہانہ کے نیچے حضرت صاحب کے حوالے مائک کر دیا جائے گا، دعا اپنے ٹائم پر ہو جائے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، سمجھ آئیے تو کہیے سبحان اللہ، کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ اور میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، ارے میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، ارے تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے۔ ارے وہ تو صحراؤں میں ارے وہ تو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو۔ کچھ بد عقیدہ لوگوں کا عقیدہ کہ حضرت امام حسین پانی کو ترستے ہوئے گے، شاعر کہتا ہے ارے وہ تو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، ارے وہ تو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، ارے ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ اور یہ زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، ارے یہ زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، ارے تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے، ارے تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔
حسن بابا جبران کہیے سبحان اللہ. اور شاعر کہتا ہے کہ افضل ہے کل جہان سے کرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے کرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاج دار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا. ارے ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا. نعرہ حسینیت بولیے زندہ باد حسینیت. آپ کے محبت بھرے نعروں کے لیے گونج میں دعوت دے رہا ہوں. ہمارے علاقے کا فخر، ہمارے علاقے کی پہچان، آقا کریم کے عظیم سرحان میری مراد محمد وسیم مدنی صاحب ملتمس ہوں تشریف کریں اور برگاہ رسالت امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بولیے زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. آج کا یہ خوبصورت پروگرام اس گھر کی اوپننگ ہے، افتتاحیہ تقریب ہے، دعا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک جنہوں نے اس گھر کو بنایا، اللہ پاک ان کی زندگی میں، صحت میں، عمل میں برکتیں اور ترقیاں اور رجوع عطا فرمائے. محبت کے ساتھ ایک گزارش ہے آپ سے، جو الفاظ کرام آئے ہیں آپ کی اجازت ہو تو میں اوپر سٹیج پہ بلا دوں، آپ بھی بلا جائیں. اور دیگر ان کے برادران کو جنہوں نے اپنے اس خوبصورت آشیانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی، اللہ پاک سلامت رکھے اس آشیانے کو، اور ان کو بھی جنہوں نے اس خوبصورت قسم کا انعقاد کیا. محبت کے ساتھ درود پاک اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار ہم سے راضی ہوتے ہیں. باواز براد پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ، پڑھ لیجئے. وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خاک مجھ میں، خاک مجھ میں کمان رکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے سوال رکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے سوال رکھا ہے. اور میرے عیبوں میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو میں ڈال رکھا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بخیل ہے وہ شخص، یعنی کنجوس کا وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پہ درود پاک نہ پڑے. تو الحمدللہ ہم تو سرکار کے دیوانے ہیں، ہم نعرہ لگانے والے ہیں غلامی رسول میں موت بھی. رسول اللہ، پڑھ لیجئے. وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نبی کا لب
نیچے سے آپ میز کو میرے ساتھ پڑھے گا باواز بلند، کیونکہ آپ میری فیملی کے بندے جو اسٹیج پر ہوتے ہیں وہ فیملی کے بندے ہوتے ہیں، تو محبت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جو اسٹیج پر بیٹھے گئے وہ محبت کا اظہار کیجیے۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، میں صدقے یا رسول اللہ، 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 میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں قربان یا حبیب اللہ، میں قربان یا حبیب اللہ، میں واری یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، اور تیری دعا سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، سبھی پڑھیے، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں واری یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، آپ بولیے کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، کہ جن سے کسرا بھی لرزاں، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، کہ جن سے آج بھی کفار لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا، کمال آیا، میں صدقے یا رسول اللہ، 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 میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول
رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں قربان یا حبیب اللہ میں واری یا رسول اللہ میں واری یا رسول اللہ نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو مجھے تیبہ میں آگے بن کر خیال آیا کمال آیا بولیے سبحان اللہ ایک بڑی کا دودھ پاک باوز بار صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا فرمائشی کلام رب فرمایا میں وہ زمانے سارے تیرے یہ تیرے نے کس لایا ہے یہ آپ نے لگانی ہے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے بولو رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے عرش والے فرش والے دیوانے سارے دیوانہ جڑا خانہ اللہ نے کرے دیوانے سارے تیرے نے دیوانے سارے تیرے نے اور اللہ تعالیٰ فرمایا اپنے محبوب نے فرمایا کہ میں خالق ساری دنیا دا سنیا تو مالک ساری دنیا دا میں اور یا رسول اللہ اگر آپ کے در پر اگر آ جائے تو پھر کسے منگتے نہ موڑی کسے منگتے نہ موڑی کسے منگتے نہ موڑی کسے منگتے نہ موڑی کیونکہ خزانے سارے سارے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے اور عذاب ہوئے نماز ہوئے درود ہوئے سلام ہوئے درود ہوئے سلام ہوئے جو گوجن ہر طرف سجنا جو گوجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے جو گوجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے رب فرمایا محبوبہ امیرانہ لکھ لینا محبت ہر کوئی ناصر غریبانہ محبوبہ غریبانہ محبوبہ شرانے سارے تیرے
نعت محبوبہ جرانے سارے تیرے لیے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے لیے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے سارے تیرے دیا کلام کا تو میرے حرم 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 میں فقیر اجم تو میرے حرم میں فقیر اجم تیرے گن اور یہ لب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کہاں میں کہاں تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا الہام ہے جام تیرا بولو الہام ہے جام تیرا نوری امام ہے تیرا نوری امام ہے تیرا منبر تیرا عرش پری منبر تیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد ہمارا نبی جو کہے گا ہمارا نبی اپنے نصیبوں کو بلند کرے گا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا بولو بولو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں بالا دولا ہمارا نبی دولا ہمارا نبی دولا ہمارا نبی دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سچا ہمارا نبی سچا ہمارا نبی سچا ہمارا نبی تو کجا کجا من کجا مصطفیٰ مصطفیٰ ختم المرسلین رحمت للعالمین تو کجا کجا تو کجا من کجا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اے فرشتوں و سلطان معراج میں تم جو دیکھو گے حیران جاؤ گے تم جو سوچو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر باللیل بن جائے گی زلف تفسیر باللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ
آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام صفِ انبیاء میرے آقا امام صفِ انبیاء نام پر ان کے لازم ہے صلی علی لازم ہے صلی علی لازم ہے صلی علی لازم ہے صلی علی تو کجا من کجا مصطفیٰ خاتم المرسلین شار رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کہاں میں کہاں تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا بڑے خوبصورت انداز میں لاجپال آقا کی برگاہ میں محبتوں برا نظرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. شاعر کہتا ہے کرم بڑھ کے سونا جے آیا نہ ہوندا کرم بڑھ کے سونا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل انج مسکرایا نہ ہوندا کرم بڑھ کے سونا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل انج مسکرایا نہ ہوندا تے سانوں تے گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی اوے سانوں تے گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی جے سیرت محمد دا سایہ نہ ہوندا اوے سانوں تے گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی جے سیرت محمد دا سایہ نہ ہوندا. آپ کی محبت پر ناروں کی گود میں دعوت ناب رہا ہوں. جامعہ امینیہ رضویہ حیدرآباد سے جناب حافظ محمد عادل صاحب تشریف لائیں. برگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت برا نظرانہ عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. درود پاک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار فرمائیں گے گناہگار آقا ہیں
اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں، اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں، کہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رکھ لے وہ جو مجھے دربان وغیرہ رکھ لے وہ جو مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ۔ خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں ہے احسان وغیرہ،
رہے تھے جناب محترم حافظ محمد عادل صاحب، آپ لوگوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ سنا۔ ایک ریکویسٹ کروں گا، یہ جو چھوٹا بچہ ہے نیلے کپڑوں والا، اس کو آگے بتا دیں۔ آپ بیٹا ادھر بیٹھے، آپ نے صاحب کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، آپ آگے آ جائیے۔ آپ نے صاحب کو اپنی طرف لگایا ہوا ہے، نہ بڑوں کی سن رہے ہیں نہ چھوٹوں کی سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے۔ محفل کی طرف ایسے نہیں بابا بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی فضیلت آپ کے سامنے میں نے 2 مرتبہ پہلے بھی بیان کی ہے۔ ابھی میں خطاب کی طرف جا رہا ہوں، لیکن ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ 2-4 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ 10 محرم کو جو پچھلے مہینے ہمارا دیکھنے میں ایک معاملہ پیش آیا کہ ایک ملونہ نے کھڑی شریف کے اندر شان صحابہ میں گستاخی کی۔ وہ 2-3 دن پہلے پکڑی جا چکی ہے، پکڑا جانا کافی نہیں ہے، پکڑا جانا کافی نہیں ہے، اس کو پھانسی ہونا چاہیے۔ جب تک اس کی پھانسی نہیں ہو جاتی انشاءاللہ ہم اہل سنت والے، اہل سنت و جماعت جتنے بھی ہیں وہ نوجوان سکون سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ہمارے دل بے چین ہیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ نعرہ حیدری لگ رہا ہے، نعرہ رسالت لگایا جا رہا ہے۔ اب یہ آپ لوگ یہاں پہ بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں، یہی چپ کر دینا ہمیں مار دے جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف علماء کا کام ہے، نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں صرف نقیب کا کام ہے، نہیں۔ خطیب کا کام ہے، نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف سنہان کا کام ہے کہ نعرہ لگائے اور وہی آقا کی ناموس کے لیے باہر نکلے؟ نہیں۔ کیا آپ نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ آپ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جس کا کلمہ پڑھ کے ہم اس کی سنہانی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی لوگ ہم خاموش نہیں رہے گا۔ میں شان صحابہ کی طرف جا رہا ہوں، نعرہ لگوا کے صرف آپ سے مائک حضرت صاحب کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ کوئی بھی لوگ خاموش نہیں رہے گا۔ جو یہاں پہ خاموش نظر آئے گا اسٹیج پہ بلا کے پوچھا جائے گا کہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، آپ نے کہنا ہے حق 4 یار۔ کیا کہنا ہے؟ حق 4 یار۔ بولیے حق 4 یار۔ جسے شک ہے بالکل چپ کر کے بیٹھے، گیٹ سے باہر جا سکتا ہے، باقی کوئی بھی آواز خاموش نہیں رہنی چاہیے، کوئی لوگ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ بولیے صدق کا تاجدار حق 4 یار۔ صدق کا تاجدار، صدق کا تاجدار کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ کون ہے صدق کا تاجدار؟ صدق کا تاجدار، ارے عدل کا پہرے دار، عدل کا پہرے دار۔ ارے کون ہے؟ حضرت عمر ہے، کھلکار کے بولو کہ عدل کا پہرے دار اور صحاق علمدار، اور صحاق علمدار کون ہے؟ حضرت عثمان ہے اور صحاق علمدار، اور حیدر کرار، اور حیدر کرار۔ ارے جن کو ان سے پیار وہ بولو میرے یار، بولو حق 4 یار، حق 4 یار، حق 4 یار۔ کوئی نہ خاموش نہ رہے۔ حق 4 یار، حق 4 یار، حق 4 یار۔ دونوں بازو بلند کرتے ہوئے 2 سے 3 مرتبہ بول، تو آوازیں بلند کہیے حق 4 یار، 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 حق 4 یار۔ ارے سنو یہ سب، ارے سنو یہ سب وہ بھیجتا ہے رب، ارے سنو یہ سب وہ بھیجتا ہے رب، نبی پہ روز و شب درود بے شمار۔ بولو حق 4 یار، حق 4 یار، حق 4 یار، حق 4 یار۔ ابھی آپ نے 2 مرتبہ کہنا ہے ابو بکر، ابو بکر۔ کوئی لفظ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ اسی طرح آپ نے 2 مرتبہ محبت سے کہنا ہے علی 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 علی، کیونکہ آپ لوگوں نے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ نگر نگر گلی گلی گلی، نگر نگر گلی گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سلامت رکھے، آپ کے محبت برے ناروں کی گونج میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ فخر اہل سنت، سرمائے اہل سنت، پیکر اخلاص و محبت، میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد اخلاق تبسم نوشاہی صاحب، خطیب اعظم جامعہ مسجد فیض الحرمین مہاجر کالونی، آپ کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں۔ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جوش سے بیٹھو مگر ہوش سے بیٹھو، جوش سے بیٹھو مگر ہوش سے بیٹھو، کیونکہ وقت قریب آیا ہے اور نعرہ جھوم کر لگاؤ، جھوم کر لگاؤ، کیونکہ میرے مسلک کا خطیب آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين آله وأولاده أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصاب ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مہد میں سارے حروف ہو کر مہد میں سارے حروف ہو کر قلم کو بھی عجز میں ڈبو کر ثنائے رب جلیل لکھوں جمال لکھوں جمیل لکھوں اسی کو اس کی دلیل لکھوں. انتہائی عزتوں کے لائق کا روزی احتشام سامعین ناظرین، رب لم یزل کا کروڑ ہوا شکر و احسان کہ جس نے مجھے اور آپ کو زندگی کے ان لمحات میں ان گھڑیوں کو انتہائی بابرکت بنانے کا ایک خاص توفیق خاص سے موقع عنایت فرمایا کہ آج ہم اس بابرکت محفل پاک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور نظم و نثر کی صورت میں اپنی حاضری پیش بھی کر رہے ہیں اور سماعت بھی فرما رہے ہیں. میرے مالک نے ہمیں اربوں انسانوں میں سے اگر اپنی خاص توفیق سے اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اسی پر اگر ہم ساری زندگی سجدہ شکر ادا کرتے رہیں تو کم ہے. وہ مالک اگر چاہتا تو کسی ایسے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا کہ جہاں ہماری آنکھ کھلتی تو سامنے صنم پڑے ہوتے، بت پڑے ہوتے. وہ چاہتا تو کسی ایسے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا کہ وہ میری اور آپ کی آنکھ کھلتی تو سامنے آگ کی پوجا کی جا رہی ہوتی. کوئی ایسا گھر بھی ہو سکتا تھا کہ جہاں چڑھتے سورج کی پوجا کی جا رہی ہوتی. صاحب، دنیا میں ہزاروں مذاہب کو چھوڑ کر اگر رب نے مجھے اور آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا ہے تو یہ اس رب کا میرے اور آپ کے اوپر بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میں چند ایک تمہیدی کلمات کے بعد اپنا پیغام آپ کے حوالے کر کے آپ سے اجازت لے رہوں گا.
آج کی یہ باوقار تقریب اس آشیانے کے افتتاح کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے سجائی گئی ہے، جس پر میں دل کی عمیق گہرائیوں سے ہمارے بھائی چودھری عاقب صاحب جو اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہیں لیکن ہماری آواز یقیناً ان تک پہنچ رہی ہوگی، میں ان کو بھی اور محمد شوکت اور بھائی کامران جنہوں نے بڑی تگ و دو کی اس محفل پاک کو کامیاب کرنے کے لیے، میں دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے اسٹیج پہ بیٹھے میرے معززین کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا محمد آصف سلطانی صاحب خطیب اعظم نیو سٹی، آپ نے تلاوت کلام پاک کے بعد بڑی خوبصورت حاضری میرے کریم کی بارگاہ میں پیش کی، پھر اس کے بعد جناب محترم بھائی محمد واجد مدنی صاحب، آپ نے اپنے وقت کے اندر بڑا خوبصورت پیغام آپ کو دیا جو کہ سونے سے کے قلم سے لکھ کے اپنے دل میں محفوظ کرنے کے قابل ہے۔ میری بھائی جناب محترم بھائی مسیم مدنی صاحب نے بھی اپنی خداداد صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور میرے اور آپ کے قلوب و اذہان کو منور فرمایا۔ میرے طلباء کرام یہاں موجود، میں دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ تمامی احباب کے لیے دعا گو ہوں کہ مالک آپ کو مزید عزتوں کے مینارے عطا فرمائے۔ جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، میں سر و ترنم سے اپنے آپ کو معذور پاتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ سادہ سے انداز میں چند ایک باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کر کے اپنی بات کو بیان کروں۔ ہے جس میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں اور اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ایک آیت مقدسہ کو میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیا ہے، اور دیکھیں کہ جب وہ باپ بیٹا گفتگو کر رہے ہیں، باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے اور اس نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا ہے کہ وہ ساری گفتگو کو دامن قرآن میں جگہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے سے گفتگو کو قرآن میں رکھ دیا ہے۔ اب حضرت لقمان کیا فرماتے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے یاد رکھ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، نماز کو ہمیشہ قائم رکھنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، میرے بیٹے جب بھی تیری زبان حرکت میں آئے، جب تو کسی دوسرے سے بات کرنے لگے تو یاد رکھ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، میرے بیٹے ہمیشہ نیکی کا حکم دینا، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹے لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا، تیرے ہوتے ہوئے اگر کوئی برائی کر رہا ہو تو اے میرے بیٹے تیرے لیے لازم ہے تو اس بندے کو برائی سے روک کے نیکی کی طرف لے کے آ۔ پھر فرمایا کہ اے میرے بیٹے یہ دنیا ہے، اللہ نے تجھے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، تو اس دنیا میں آیا ہے تو یاد رکھ اس دنیا میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ میرے بیٹے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگر زندگی میں کبھی تیرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی اور دکھ آ جائے تو لازم ہے کہ وَاصْبِرْ، اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کی رضا سمجھ کے بیٹے اس مصیبت کے اوپر صبر کر جانا، صبر کر جانا۔ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے بیٹے بے شک ہمت والے کام ہیں، بڑے مشکل کام ہیں، ان کو کرنا ایک انسان کے لیے مشکل ضرور ہوا کرتا ہے، لیکن جو یہ کام عمل کر جاتا ہے رب کے حضور اس کو بڑا صلہ دیا جاتا ہے۔ صاحب دو پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، ایک ہے اولاد کی تربیت، ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور دوسرا میسج یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کو کیسے یاد رکھنا ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس دین کی بقا کے لیے قربان کر کے میرے اور آپ کے لیے پیغام مجھے چھوڑا ہے کہ لوگوں جب دین کی بات آ جائے، جب دین اسلام کی بقا کا معاملہ ہو تو پھر اپنا آپ نہیں دیکھا جاتا، جان ہتھیلی پر رکھ کے رب کے حضور پیش کر دی جاتی ہے۔
یہ پیغام میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، انتہائی مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات رکھتا ہوں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر میں اور آپ اگر ہم صاحب اولاد ہیں، رب نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا کی ہے، اور ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کے جھولیاں پھیلا کے لوگوں کے پاس جا جا کے دعائیں کرواتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، صاحب کیا دعا کروانا چاہتے ہو؟ جواب آتا ہے میرے ہاں اولاد نہیں ہے، میں صاحب اولاد ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نیک بندے ہو، نماز پڑھتے ہو، میرے حق میں دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے دے، اور اگر مجھے اور آپ کو یہ دولت مل گئی ہے تو پھر اس کی پرورش اور تربیت کیسے کرنی ہے؟ آج میں آپ کو چند جملوں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اولاد کی تربیت کے 4 اجزاء محققین نے رکھے ہیں۔ پہلا جز وہ ہے کہ جب بچہ آنکھ کھولتا ہے، ماں باپ اس کو دیکھتے ہیں، وہ ماں باپ کو دیکھتا ہے، ماں باپ اس کے سامنے عمل کرتے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ماں باپ اس کے سامنے جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کو بچہ پک کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہا ہوتا ہے۔ بطور والد میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ سوال آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں کہ اگر میں اور آپ والد ہیں، بچے کے سامنے ہم نے عمل کیا کرنا ہے؟ ہم نے بچے کے سامنے نماز پڑھنی ہے، ہم نے بچے کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم نے اپنی اولاد کے سامنے کوئی برا کام نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم برا کام کر رہے ہیں تو اس اولاد نے اگر ہم سے وہ سیکھ لیا تو وہ کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ دوسرا جز والد اولاد کی تربیت کے حوالے سے محققین اکرام نے لکھا ہے، دوسرا جز جو بچے کو سکھاتا ہے وہ اس کے اساتذہ کے پاس جب بچہ جاتا ہے تو وہ اس کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر میں اور آپ بطور مدرس زندگی گزار رہے ہیں، ہم اگر معلم کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی تربیت کریں۔ پھر تیسرا جز کیا ہے؟ تیسرا جز اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے جب بچہ اپنی آنکھ کھولتا ہے تو پھر وہ اس مسجد کا، جس مسجد کے اندر جا کے وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کا آغاز کرتا ہے، امام مسجد سے اس کا واسطہ پڑھتا ہے، محراب و منبر کے ساتھ اس کا واسطہ پڑھتا ہے۔ تیسری اکائی اولاد کی تربیت کی یاد رکھیں محراب و منبر ہیں۔ میرے طلباء یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے بھی اور جملہ احباب سے گزارش کروں گا کہ یہ وارثان محراب و منبر کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس نونہار اس بچے کی ہم نے پرورش کرنی ہے۔ اور چوتھی اکائی، چوتھا جز جو اولاد کی تربیت کا ہے وہ معاشرہ ہے۔ معاشرہ بچے کو ایک اہم ترین معاشرے کا سودمند فرد بناتا ہے۔ آج اگر دیکھیں تو مائیں اپنے بچوں کی تربیت اگر اکثر انداز میں کریں گی، وہ مائیں جو ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، وہ مائیں جو امام حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی ماں تھی، آپ کے ہاں جب اولاد ہوتی ہے، بیٹا معین پیدا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے کہ میں تربیت کیسے کروں؟ ماں تربیت کے لیے انداز اپناتی ہے کہ بیٹا 2 سال کا ہے، بات کرنے کا اس نے آغاز کیا ہے، بیٹا گفتگو کر رہا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا آج سے تو میرے ساتھ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا۔ بیٹا کہتا ہے امی نماز پڑھو تو کیا ملتا ہے؟ ماں پیارے اور دھیمے سے انداز میں کہتی ہے بیٹا جب نماز پڑھو تو اللہ شکر دیتے ہیں، اللہ شکر دیتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے اگر شکر ملتی ہے تو پھر تو میں روز نماز پڑھا کروں گا۔ فرمایا بیٹا میرے ساتھ روز نماز پڑھ، اللہ تجھے شکر کی پوریاں دیا کرے گا۔ بیٹے نے اپنی عادت بنا لی۔ ماں کیا کرتی ہے؟ ماں مصلی اٹھاتی ہے، بیٹا مصلی پہ کھڑا ہے، ماں مصلی اٹھاتی ہے، کونے کے نیچے مصلی کے کونے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھتی ہے، شکر کی پڑیا رکھتی ہے۔ بیٹا نماز سے فارغ ہوتا ہے، دعا مانگتا ہے، جب فراغت کے بعد مصلی کا کونا اٹھاتا ہے، شکر کی پڑیا ملتی ہے، خوشی سے کھاتا ہے۔ دوسری نماز آتی ہے، پھر یہی عمل ہوتا ہے۔ تیسری آتی ہے، وقت گزر
جاتا ہے، ایک دن ایسا آ جاتا ہے ماں بازار جاتی ہے، ماں بازار جاتی ہے، دیکھا کہ وقت ہوا چاہتا ہے، نماز عصر کا وقت ہے، میرا بیٹا مصلے پہ جائے گا، نماز پڑھے گا، پھر مصلے کو اٹھائے گا، وہاں سے شکر کی پڑیا نہیں ملے گی۔ ماں پریشان ہے، چہرے کا رنگ فک ہو چکا ہے، دل ہی دل میں رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے، رب کے حضور پیش کر دیتی ہے، دامن اٹھا کے دعا کرتی ہے، باری تعالیٰ آج تک تو میں نے اس کی لاج رکھی تھی، میں نے تیری بھی لاج رکھی تھی، میں یہ کہتی تھی بیٹا وہ مالک مجھے شکر دے رہا ہے، میں پڑیا اٹھا کے بیٹے کے حضور پیش کرتی تھی، آج میں تاخیر سے پہنچوں گی، بیٹا مصلے پہ ہوگا، فراغت کے بعد مصلے کے کونے کو اٹھائے گا، وہاں سے شکر کی پڑیا نہ ملے گی، باری تعالیٰ اس کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، اس کا ایمان ڈول جائے گا کہ اے باری تعالیٰ اگر تو نے شکر آج تک جو شکر مجھے ملتی رہی ہے، اگر پہلے ماں نہیں دیتی تھی تو پھر آج کیوں نہیں ملی، اگر ماں دیتی تھی تو اس کا مطلب ہے ماں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ صاحب ماں دل ہی دل میں وسوسے لیے رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے دعائیں التجائیں کرتے ہوئے تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر کی طرف جا رہی ہے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ بیٹا سامنے کھڑا ہے، مصلے پہ کھڑا ہے، ماں کا چہرہ فک ہے، پوچھا بیٹا ہاں نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا امی جان پڑھ لی ہے۔ فرمایا پڑھ لی ہے؟ فرمایا ہاں پڑھ لی ہے، لیکن جب معین الدین چشتی اجمیری کے لفظ لے کر نکلتا ہے، منہ سے لے کر نکلا، ماں کانپ گئی کہ شاید آج بیٹا کہے گا لیکن مجھے آج شکر کی پڑیا نہیں ملی، لیکن بیٹے کا جواب سنیے اور اس ماں کو سلام پیش کیجیے۔ بیٹا کہتا ہے لیکن ماں جان میری امی جان جو شکر مجھے آج میسر آئی ہے وہ آج تک نہ میں نے پہلے کھائی تھی نہ میں نے اس سے بات کرنا۔ صاحب وہ مائیں تھی، انہوں نے میرے اور آپ کی وہ اسلاف جو ہمارے رہنما تھے ان کی تربیت کی تھی، ان کی تربیت کی تھی، اور اس تربیت کا صلہ کیا ملا کہ پھر اللہ نے مجھے معین اجمیری جیسا ولی کامل عطا کیا۔ حضرت امام نسائی کے ہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت کے امیر المومنین عمر ثانی کہا جاتا ہے، امام نسائی کے ہاں پیغام بھیجا کہ خلیفہ ہارون رشید کو واقعہ علیہ ہے، خلیفہ ہارون رشید نے امام نسائی کے ہاں پیغام بھیجا کہ آپ میرے بیٹے کو گھر میں آ کے پڑھائیں۔ آپ نے اس جو پیغام رساں تھا اس کو کہا کہ اللہ کا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ اس کو گھر گھر جا کے بیچا جائے، میں گھر آ کے نہیں پڑھاؤں گا۔ خلیفہ ہارون رشید نے خوشی کا اظہار کیا، بیٹے کو بھیج دیا، وقت گزر گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ خلیفہ ہارون رشید اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر گزر رہے ہیں، دیکھا کہ حضرت امام نسائی آپ ضعیف العمر ہیں، بزرگ ہیں، اور خلیفہ وقت کا بیٹا ہاتھ میں پانی کا وہ ڈول لیے ہوئے اپنے استاد کے پاؤں بلا رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے۔ جب خلیفہ وقت نے دیکھا آپ کے پاس ساتھ پورا کارواں ہے، آپ کا چہرہ فک ہو گیا، چہرے کی رنگت اڑ گئی، جو ساتھ سے ڈر گئے کہ اب اس مدرس کی خیر نہیں ہے کہ جو خلیفہ وقت سے کے بیٹے سے اپنے پاؤں بلوا رہا ہے۔ خلیفہ سواری سے اترا، خلیفہ ہارون رشید سواری سے اتر کے اس بیٹے کے پاس گیا اور اس بیٹے کو تھپڑ رسید کیا۔ جب تھپڑ رسید کیا استاد بھی حیران، بیٹا بھی حیران، دیکھنے والے بھی حیران، لیکن اس بیٹے نے سوال کیا ابا حضور مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، کیا غلطی گستاخی سرزد ہو گئی؟ فرمایا بے ادب گستاخ، مجھے پتہ نہیں تیرے استاد ضعیف العمر ہیں، اس عمر کے حصے میں وہ اپنے پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے خود دھو رہے ہیں، اللہ نے تجھے دو ہاتھ دیے ہیں، تو ایک ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں کے اوپر پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پاؤں کو دھونا، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ یہ پیغام ان خلفاء اور ان وقت کے حکمرانوں کا تھا، تو پھر قومیں بنتی تھی، قوم بنتی تھی جس نے پوری کائنات کے اوپر راج کیا۔ لیکن آج وقت نہیں ہے، آج میں اور آپ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے نہیں کر رہے۔ میں آپ سے اس پیغام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، دیندار بنائیں۔ میں دعوے کے
ساتھ کہتا ہوں ایک ذمہ دار جگہ پہ کھڑے ہو گئے کہ اگر آپ کا بچہ دیندار ہوگا تو آپ کے دنیا کے جانے کے بعد جب وہ رب کے حضور بیٹھ کے تشہد کے بعد جب وہ پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی کہ باری تعالیٰ تو مجھے بھی معاف کر، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر، اور جس درد کے ساتھ وہ آپ کا بچہ پڑھے گا وہ کسی مدرسے سے آگے دعا مانگنے والا وہ درد اپنے سینے میں آپ کے لیے نہیں رکھے گا۔ وہ درد جو آپ کے بچے کے دل کے اندر ہوگا وہ کسی اور کے دل کے اندر نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آؤ۔ پھر دوسری بات جو ابھی بات چل رہی تھی، عادل حافظ نے بھی نعت پڑھی، انہوں نے بھی جو ذکر کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خاندان پیاسا اس دنیا سے چلا گیا، وہ خاندان رسول، وہ کربلا کے والی اس دنیا سے پانی کو ترستے ہوئے گئے۔ ارے ظالم یہ سوچ تیرے دماغ میں کیسی آ گئی؟ حضرت عقبہ بن نافع ایک صحابی کا نام ہے، جنگلوں میں جا رہے ہیں اور ایک لشکر کی قیادت کر رہے ہیں۔ لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ایک سپاہی آتا ہے، سپاہی نے آگے کہا کہ یا امیر، اے ہمارے قائد، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، ہماری فوج کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہم نے جنگ کرنی ہے، اگر پانی میسر نہ آیا تو فوج جو ہمارے مجاہدین ہیں وہ موت کی وادی میں چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ صحابی رسول ہیں، عقبہ بن نافع نام ہے، 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی، نماز کی ادائیگی کے بعد ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، دعا کرنے کے بعد ساتھ بندھا ہوا گھوڑا جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے اس گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے ایسے جھٹکا دیا، اس جھٹکا دینے سے گھوڑا ایک دفعہ اوپر ہوا، پھر جب نیچے ہوا اس گھوڑے کے پاؤں زمین پہ لگنے کی دیر تھی کہ وہیں سے چشمہ پھوٹ آیا۔ یہ صحابی رسول کا مقام ہے، اور تو کہتا ہے وہ کربلا کے والی تیرا پیاسے اس دنیا سے گئے۔ ارے نادان تیری سوچ غلط ہے۔ امام زہری بہت بڑا نام گزرا ہے، آپ امام زین العابدین کے معتقدین اور آپ کے مریدین میں شمار ہوتے ہیں۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین آپ تشریف فرما ہیں، خلیفہ گورنر مدینہ حاکم بن مروان نے آپ کو قید کیا ہوا، بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ امام زہری کھانا دینے کے لیے آپ کے پاس آئے، امام زہری نے دیکھا کہ میرے شیخ کامل اس تکلیف دہ سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا کہ اے شہزادہ رسول، یہ لوگ آپ کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کا قصور بھی کوئی نہیں، پھر بھی آپ کے آنکھ کے اندر اور ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ بڑے مطمئن بیٹھے ہیں امام زین العابدین۔ آپ نے فرمایا زہری پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، اس رب کی آزمائش ہے، وہ ہمیں جس طرح آزمانا چاہے، ہم خاندان رسول سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس کی آزمائش پر پورا اتریں گے۔ لیکن پھر بھی امام زہری آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو رونا شروع کر دیا۔ جب امام زہری اونچی آواز میں رونا شروع ہوئے اور ان کی آواز رونے کی بلند ہوئی تو حضرت امام زین العابدین سے رہا نہ گیا، آپ سیدھے ہو کے بیٹھے، اپنے جسم کے اندر کی قوتیں مجتمع کی اور ساری طاقت کو اکٹھا کر کے ایک دفعہ زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور زہری پریشان ہوتے ہو، ہمارے لیے یہ بیڑیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ ہم تو اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو اللہ کے محبوب کا خاندان ہے، ہمارا خون رسول ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ صاحب عقبہ بن نافع صرف صحابی رسول ہیں، نہ عقبہ بن نافع کی ماں امام حسین کی ماں جیسی ہے، نہ عقبہ بن نافع کا باپ امام حسین کے باپ جیسا ہے، نہ عقبہ بن نافع کا نانا امام حسین کے نانے جیسا ہے۔ ارے کوئی بھی اور فوقیت حاصل نہیں ہے، صرف رتبہ صحابیت ملا ہے۔ تو عالم یہ ہے کہ گھوڑا زمین پہ پاؤں مارے تو پانی نکل آئے۔ ارے نادان تو یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین اس جہان سے پانی کو ترستے ہوئے گئے؟ ارے وہ ایک دفعہ اپنے لبوں کو جنبش دیتے تو نہر فرات چل کے آپ کے قدموں میں آ جانا تھا، لیکن وہ رب کی رضا پہ راضی رہے، رب کی رضا پہ راضی رہے۔ صاحب یاد رکھیں
آج ہمارے بھائی نے یعقوب نے اپنے گھر میں افتتاحی تقریب رکھ کر مجھے اور آپ کو بلایا. شروع سے لے کے اب تک صرف اللہ کا کلام پڑھا گیا, نعت رسول مقبول ہوئی, اس کے بعد واعظ و نصیحت ہوئی. اس کے علاوہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی عمل نہیں کیا گیا. اگر پھر بھی کوئی بندہ یہ سوچ رکھتا ہو کہ اس کا ثواب ان لوگوں کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں نہیں پہنچا, اس کی عقل کی خرابی ہے. وہ بدقسمت تو ہو سکتا ہے, خوش قسمت نہیں ہو سکتا. اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے اور بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے پھر اس کے جو پیچھے رہ جاتے ہیں, جب وہ اس کے لیے اِیصال ثواب کرتے ہیں اور اِیصال ثواب کا سارا پروسیس کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں, وہ دعا اس کو پہنچتی ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں اِنَّهُمْ يَصِلُوا إِلَيْهِ فَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُم بِالْهَدِيَّةِ. کہ وہ بندہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کو اِیصال ثواب اس طرح پہنچتا ہے جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے تم اپنے دوست کو, کسی عزیز کو کوئی تحفہ دیتے ہو, وہ تحفہ لینے والا تم سے تحفہ وصول کر کے خوش ہوتا ہے, اسی طرح اس دنیا سے جانے والا اِیصال ثواب کو پا کر قبر کے اندر خوش ہوتا ہے. تو میں دعا کروں گا کہ باری تعالیٰ اس مقام کے بادشاہ کی تعدیر سلامتیاں عطا فرمائے. اور اس کے بعد جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ آج کی اس بابرکت محفل کے توفیل ان کی مغفرت فرمائے. جڑے کہندے اس مراں کے نال تیرے اجونا میں بازیاں ہاریاں نے, جڑے نین تکنے سنجنے راتی اجونا میں باریاں ماریاں نے, وعدہ کیتا سی یار نے نال تیرے اسا خوب نبانیاں یاریاں نے, کسے یار دی کوئی نہ پیش چلی باوا موت نے جدو کھلاریاں نے, چٹی پا پوشاک سی گھروں چلی جتھے بیٹھ وہ عمرہ گزاریاں نے, یاران لیا سٹیا اندر قبر تے تو پائیاں مٹی دیا تنگاریاں نے, اور جیرا سیڑا پا شفاق کا مکھڑے تے ان آئیاں نبی دیا سواریاں نے, کہ نبی آکھیا امتی ہے میرا گلہ مک گیا فیر تے ساریاں نے, اور محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے ہمارے. تاجدار حرم اے شہنشاہ نے, تاجدار حرم اے شہنشاہ نے, آپ دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, آپ ہر دم کروڑوں درود و سلام. وادلائے خدا چائے دربار پر, وادلائے خدا چائے دربار پر, اور کھڑے ہو کے رو سائے سرکار پر, اور کھڑے ہو کے رو سائے سرکار پر, پیش مل کر کرے ہم درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ نے, تاجدار حرم اے شہنشاہ نے, آپ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, آپ ہر دم کروڑوں درود و
اللہ کا ذکر کرتے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وقنا عذاب الترسیل وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب الآخرہ وقنا عذاب المیزان. میرے پاک پروردگار تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے التجا کرتے ہیں جتنی تیری صحیح پاک کلام تلاوت کی گئی اہتمام تعام کیا گیا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرماؤ. اس کا ثواب حضور نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں میرے مالک قبول فرماؤ. آپ کی طفیل آپ کی مرحوم امت کو اصال کرتے ہیں قبول فرماؤ. جن کا پڑھ کر بخشنے والا کوئی نہیں رہا ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرماؤ. الہ العالمین بالخصوص آج کی اس باوقار تقریب جس میں تلاوت کلام پاک کی گئی تیرے محبوب کی مدح سرائی کی گئی واض و نصیحت ہوا نظم و نثر کی صورت میں اتنا بھی عمل کیا گیا. الہ العالمین اس کے علاوہ 10 قرآن پاک آیت کریمہ شریف درود شریف اور دیگر متفرق کلمات طیبات جس کی استعداد کے مطابق تلاوت ہوئے. الہ العالمین اس ساری صحیح پاک کلام کا ثواب اس اہتمام کا ثواب اس سارے عمل کا ثواب محترم چودھری اعظم صاحب ان کی والدہ ماجدہ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرماؤ. اس گھر کے جتنے بھی تعلق دار آج تک اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرماؤ. الہ العالمین دنیا میں رہتے ہوئے بتقاضۂ بشریت مرحومین سے حقوق اللہ حقوق العباد میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی یا غلطی کوتاہی سے زد ہو گئی ہو اپنے حبیب کے طفیل معاف فرماؤ. ان کی قبور پر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرماؤ. الہ العالمین ہم گناہگار تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے التجا کرتے ہیں آج کی بابرکت محفل کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ. میرے اللہ ہمارے دامن گناہوں سے آلودہ ہیں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ. بالخصوص ہمارے جو بھائی پردیس میں ہیں ان کو پردیس میں سلامتیاں عطا فرماؤ حفاظت نصیب فرماؤ. الہ العالمین روزی رزق کے اندر برکت عطا فرماؤ صحت و ایمان کے اندر برکت عطا فرماؤ. اس پورے خاندان کو ناگہانی آفات و بلیات سے وبائی امراض سے محفوظ و معمون فرماؤ. الہی جو نیت کیے بیٹھے ہیں ہر ایک ان کی نیت کے مطابق ان کو اجر عطا فرماؤ. حاضرین مجلس کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماؤ. سب کے گھروں میں تعدیر خوشیاں اور خوشحالیاں نصیب فرماؤ. میرے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرماؤ. نادانی میں نہیں مانگ سکے میرے مالک ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی ہمیں عطا فرماؤ. یا الہی رحم فرماؤ مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. یا الہی سردار احمد پہ ہو وقت اجل مرشدی سردار احمد بارزہ کے واسطے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خلقی محمد علیہ وسلم.